ہمارے معاشرے میں سب سے حقیر نگاہ سے دیکھے جانے والے لوگ آج ائمہ حضرات ہیں۔ کوئی عزت، کوئی توقیر نہیں، جس کا جیسا من چاہا ویسا امام کو سنا دیا۔ جو خود بیکار ہے وہ بھی مسجد کے امام پر رائے قائم کرتا ہے۔ اور ہمارے یہاں ہندوستان میں تو امام کا تصور ایسا کیا جاتا ہے کہ امام پرانی ٹوپی میں ہو، سستے کپڑے میں ہو، مظلوم چہرہ ہو، یعنی ہر طریقے کے رحم و کرم کا سر چشمہ امام نظر آئے، جسے وہ سادگی سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس کی ساری زندگی مصلی سے جڑی ہوئی ہو۔ اور اگر امام اپنی آمدنی کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرے اور اپنی تنخواہ کی بنیاد پر معیشت کا کوئی دروازہ کھولے تو اس پر نکتہ چینی کی جاتی ہے کہ امام کو کیا ضرورت تھی تجارت کرنے کی۔ امام صاحب کو تو مسجد میں تسبیح لے کر اللہ اللہ کرنا چاہیے تھا۔ امام صاحب کو کیا ضرورت تھی تجارت کرنے کی؟ اللہ نے ان کی تنخواہ میں برکت دے کے رکھا ہے۔ اور یہ امام کی تنخواہ میں برکت والا جو جملہ ہے نا، یہ کتنے ہی امام کی تنخواہ کو ہینگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے بندو، مسجدوں کے ذمہ داران، امام بعد میں ہے، امام انسان پہلے ہے۔ جس طریقے سے آپ کی ضرورتیں ہیں اسی طریقے سے امام کی بھی ضرورتیں ہیں۔ صحابہ کے پاس جہاں مال میں برکت ہوا کرتی تھی وہیں پر مال میں کثرت بھی ہوا کرتی تھی۔ سکے کا ایک رخ آپ کیوں دیکھ رہے ہو، سکے کا دوسرا رخ بھی تو آپ دیکھو۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی پڑھ کر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے مال سے نوازا تھا۔ ایک امام اپنی چھوٹی سی تنخواہ پر پورا گھر چلاتا ہے، گھر کا ساز و سامان قسط وار اٹھایا ہوا ہے، جیسے تیسے مہینے کے شروع میں ان قسطوں کو وہ مکمل کرتا ہے۔ آج ہم امام کو اچھی تصویر اور اچھی حالت میں دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ امام نام سے امام ہے ورنہ ہر مسجد میں امام غلام ہے۔